ایک ایسے پاکستانی جرنیل کہ جس نے آرمی چیف کا عہدہ لینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آج وہ بابا جی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو کر مسجدوں میں درس دیتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی 74 سالہ عسکری تاریخ میں داڑھی رکھنے والے اکلوتے جرنیل لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کا پروفیشنل کیریئر کیسا تھا؟ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آرمی چیف جنرل جنجوعہ کے روکنے کے باوجود جنرل جاوید ناصر کو DGISI کیوں لگایا؟ جنرل جاوید ناصر نے بوسنیا کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے سربین آرمی کو شکست فاش کیسے دی؟ اپنے زمانے کی سپر پاور رشیا کے لیے سرزمین افغانستان جب شمشان گھاٹ بن چکی تو جنرل صاحب نے بعد کے حالات کو کیسے کنٹرول کیا، اور کس پاکستانی وزیر اعظم نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر جنرل جاوید ناصر کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا تھا؟ تو آئیے تاریخ کے سفر نامے میں گم ہو کر کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے 11 سال قبل لاہور شہر میں آباد ایک کشمیری فیملی میں بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام جاوید رکھا گیا۔ جاوید ناصر نے میٹرک کر لینے کے بعد لاہور کے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے انٹرمیڈیٹ مکمل کی۔ 1953 میں انہوں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ٹریننگ لینا شروع کی اور انہیں افواج پاکستان میں کمیشن ملا۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ تعلیم جاری رکھی اور رسال پور میں ملٹری کالج آف انجینئرنگ سے BS مکمل کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران کیپٹن جاوید ناصر پاک آرمی کے انجینئرنگ شعبے میں اپنی خدمات دیتے رہے۔ 1971 تک وہ پرموٹ ہو کر میجر بن چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے ملکی اور بین الاقوامی اداروں سے وار اسٹریٹجیز کے کئی کورسز کیے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب مجھے دسمبر 1983 میں میجر جنرل کے رینک پر ترقی دی گئی تو میں اس وقت پاکستانی فوج کی تاریخ کا وہ پہلا جنرل تھا کہ جس کی مکمل شرعی داڑھی تھی۔ وہ صوم و صلات کے پابند تھے اور شروع ہی سے مذہبی رجحان رکھتے تھے۔ خیر، آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ سوویت جنگ کے دوران پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا۔ افغان مجاہدین کی سپلائی کے لیے راولپنڈی میں اسلحے کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ان دنوں ملٹری انجینئرنگ کے ڈائریکٹر میجر جنرل جاوید ناصر اوجڑی کیمپ کے انچارج تھے۔ افواج پاکستان کے انجینئر ان چیف میجر جنرل جاوید ناصر 1991 میں لیفٹیننٹ جنرل بنا دیے گئے۔ اگلے ہی برس انہیں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کی چیئرمین شپ دی۔